مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کہ میں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے اسے قتل کر دو، کائنم من کان، جو بھی ہو۔ اس پہ لوگوں نے میرے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلایا ہے کہ اس طرح تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو اس سے تو لگتا ہے معاذ اللہ مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں اور سیدنا حسین کو، یہ تو بہت خطرناک بات جا رہی ہے نا ان کے خلاف، سیدنا حسین کے خلاف۔ میں یزید جیسے کروڑوں اربوں حکمرانوں کو سیدنا حسین کی خاک کیا بلکہ سیدنا حسین کے ساتھ جو کربلا میں اہل بیت تھے، بچے تھے، خواتین تھیں جو ان کے رشتہ دار تھے، ان میں سے کسی کی خاک کے برابر بھی کروڑوں یزیدوں کو قربان کر دوں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہماری نظر میں یزید کی سیدنا حسین کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو کا لفظ توہین ہے سمجھتا ہوں یہ، جیسے ہمیں تو حسین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم گویا معاذ اللہ یزید کو حسین پر ترجیح دے رہے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر۔ یہ تو اہل سنت والجماعت دور کی بات، تو انسان کو اسلام سے نکال دے یہ چیز۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف آپ نے خروج کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، یہاں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب جو اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں خون خرابہ بہے گا، اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ سیدنا حسین بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تفتیش احوال کے لیے گئے ہیں۔ کوفہ سے آپ کے پاس بہت سارے خطوط آئے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے ماحول سازگار ہے، آپ یہاں آئیں، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے۔ اگر وہ تلوار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے یزید کی حکومت کے خاتمے کے لیے تو وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ تھوڑی جاتے، وہ تو پورا ایک لشکر لے کے جاتے لڑائی کے لیے۔ کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خواتین اور بچوں کے ساتھ تھے، اہل بیت کے ساتھ تھے۔ اگر یہ جنگ کے لیے جا رہے ہوتے، بغاوت کے لیے جا رہے ہوتے تو فوج لے کر جاتے۔ وہ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغاوت کے لیے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے جا رہا ہو اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے جا رہا ہو؟ یہ خواتین کے لیے کو لے کے جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا بغاوت کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس لیے میری وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، جو میں نے خود نہیں، پیغمبر کی، آپ گوگل پہ سرچ کر لو یہ حدیث، کائنم من کان کے الفاظ لکھ لو عربی میں، یہ حدیث آ جائے گی آپ کے سامنے کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح نہیں جیسے سیدنا حسین کھڑے ہوئے، باقاعدہ تلوار لے کے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے جائے تاکہ اس کی حکومت کو گرا کے ہم دوسری حکومت قائم کریں۔ یہ بغاوت ہے جس کو مسلح بغاوت کہتے ہیں، جس کو خروج کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے اور حضرت حسین نے یہ کام کیا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، یہ کرنے گئے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ مت جاتے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ ہے، کیونکہ آپ بغاوت کے لیے نہیں آئے، پھر بھی آپ کے ساتھ سلوک وہ کیا گیا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے تو حضرت حسین کو ہم فیور دے رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی حکومت کے خلاف جاتا ہے بغاوت کے لیے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، گورنمنٹ اس کو قتل کر دیتی ہے، تو ہم گورنمنٹ کو فیور کریں گے یا اس مظلوم کو فیور کریں گے؟ مظلوم کو فیور کریں گے۔ بھائی ایک شخص آپ کی مطالبہ کرنے کا تو حق ہے نا، کلمۃ حق عند السلطان الجائر، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ حق بات کہنا الگ چیز ہے، بادشاہ کے خلاف تلوار اٹھا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کر کے دوسرا امیر بنانا جبکہ وہ بادشاہ بن چکا ہو، یہ الگ چیز ہے۔ شریعت میں دوسرا عمل ناجائز ہے، پہلا عمل صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس پہ بعض لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کہ اچھا پھر کوئی بھی طاقتور ہو اس کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے۔ بھائی طاقتور کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خلیفہ کی، بادشاہ کی۔ تو یزید ظالم تھا، جیسا مرضی تھا، لیکن بہرحال قوت نافذہ تھی۔ نافذہ کا مطلب مگر بن چکا تھا، وہ بادشاہ خلیفہ بن چکا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام مسلط کر دیا جائے، یعنی سلیکشن سے نہیں آیا، وہ طاقت کے زور سے ایک نااہل آدمی نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہے، تو اب آپ اس کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کر سکتے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ظالم کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں؟ ظالم بادشاہ کو بھائی اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑ رہے. اللہ کہہ رہے احتجاج کرو، اس کے سامنے جا کے حق بات کرو، بے شک تمہیں قتل کر دے. لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف تلوار مت چلاؤ. تلوار چلانے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی تلوار چلائے گا کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، تبھی تو گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جب وہ چلائے گا تو خون کس کا بہے گا؟ بہت سارے بے گناہ لوگوں کا خون بہے گا. تو اسلام اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے، اسٹیٹ کے وجود کو بچانے کے لیے اسلام آرڈر دے رہا ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کر لو. سمجھتے ہو یہ اسلام کا مزاج ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تبھی کبھی کسی فقی نے، جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے، چاروں فقہ میں جو مفتابی قول ہے، جو مختار قول ہے، جس پر عمل کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ جب ایک اسٹیٹ بن گئی اور ایک پاور آ گئی ایک شخص کے ہاتھ میں، تو آپ کلمت حق عند السلطان الجائر، حق بات تو بلند کریں گے اگر وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ تلوار لے کے نہیں چڑھ جائیں گے اس کے اوپر، اس کو قتل کرنے کی نیت سے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بھائی، تبھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ کام جو بھی کرے کائنم من کان، جو بھی کرے چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس دوسرے کو قتل کر دو. اس لیے کہ اس سے امت میں کیا پیدا ہوگا؟ انتشار. جیسے عبد الرحمن اشعث نے کیا تھا، بہت بڑے آدمی تھے وہ، حجاج بن یوسف ظالم تھا، انہوں نے مسلح بغاوت کی اس کے خلاف، تو نتیجہ حجاج کو تو نقصان نہیں ہوا، حجاج پاورفل تھا، اسلامی اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی، ہزاروں تابعین، صحابہ اور بڑے بڑے بزرگوں کو حجاج نے قتل کر دیا. تو عبد الرحمن ابن اشعث ظلم کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ ظلم اس سے بڑھ گیا. ہم اپنے گھروں میں بھی تو مصلحت سے کام لے کے چلتے ہیں نا. کتنے لوگ ہیں بیوی نالائق ہے، برداشت کر رہے ہیں، یار چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا. کتنے شوہر نالائق ہیں، بیوی برداشت کر رہی ہے، طلاق لے لی تو کہاں جاؤں گی، گھر بھی تو ملا ہوا ہے نا. تو پوری دنیا کا نظام جس اصول پہ چل رہا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی موٹی مصیبتوں کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹ کو بچانے کا بھی شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ آپ اسٹیٹ کو سیدھا کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں کہ اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس ظلم کے خلاف کسی اور طرح سے آواز اٹھاؤ، اس طرح سے آواز نہ اٹھاؤ کہ اسٹیٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے. تو سیدنا حسین ابن علی، جن کی خاک پر یزید جیسے کروڑوں قربان ہو جائیں، 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے وہ. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن بغاوت سے پاک ہے، ان کا دامن. تبھی ہم کہتے ہیں سیدنا حسین اور اہل بیت کا جو قتل ہوا ہے یہ مظلومانہ قتل ہوا ہے. اس میں عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، وہ ایک نمبر کا بدبخت لعنتی انسان تھا کہ ایک چند لوگ ہیں جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ آئے ہیں، تو تم نے ان کے اہل بیت ہونے کا بھی خیال نہیں کیا، نبی کے نواسے ہونے کا بھی خیال نہیں کیا. تمہاری شرم کا اگر غرض ہی غیرت ہوتی نا تو ویسے ہی حکومت سے دستبردار ہو کے ان کے حوالے کر دیتے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرنا تھا تم نے تو قتل کسی صورت میں نہیں بنتا تھا ان کا، کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج لے کے تھوڑی آئے تھے جو تمہارے پر یعنی کوفہ پہ حملہ کر کے اور پوری حکومت کو تہس نہس کر کے چلے جاتے. ایسا تھوڑی تھا. وہ تو خواتین بچوں کے ساتھ آئے تھے، دودھ پیتے بچے بھی تھے ان کے لشکر میں. کتنی تھوڑی سی تعداد تھی. اس لیے جب ہم کہتے ہیں سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تو ہم سیدنا حسین کو فیور دے رہے ہیں، اس میں ان کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ ان کا قتل کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. تو عبید اللہ بن زیاد جیسے لعنتی انسان نے نہ نبی کے نسب کا خیال کیا، نہ خواتین کا خیال کیا، نہ بچوں کا خیال کیا، اور نہ سیدنا حسین کے چہرے کے نور کا خیال کیا، نہ 10 محرم کے دن کی پاکیزگی اور برکت کا خیال کیا. تو یہ ساری باتیں عبید اللہ بن زیاد کے اگینسٹ جاتی ہیں جو بدبخت گورنر تھا جس نے قتل کیا. تو اس لیے ہمارے کلپ چلا کے نا یہ نہ کوشش کیا کرو کہ مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ حسین کے مقابلے میں. تو ہم یزید جیسے عرب حسین کی خاک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے دل میں اہل بیت کا احترام. ہم دعوے نہیں کرتے کہ بہت ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ ہم کو سمجھتے ہو نا
ایسا نہیں ہے جو آپ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہو. اور آج کل باتیں بہت ہیں, باتیں کرنے والے مارکیٹ میں, دعوے کرنے والے بہت ہیں, قربانیاں دینے والے کم ہیں. یہ تو وقت بتاتا ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے, یہ تو ٹائم بتاتا ہے. تو باتیں کرنے پہ تقریریں آپ کروا لو, بہت کچھ مارکیٹ میں تقریریں چل رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیریفیکیشن کرنی ہے میں نے کہ میرا کلپ چلا چلا کے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں. سیدنا حسین کا جب مقابلہ آئے گا تو ہم یزید کو, ہم نے قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, ہم پاگل تھوڑی ہیں یزید کو یا اس بدبخت کو فیور کریں گے عبید اللہ بن زیاد کو. تو نبی کی حدیث باغی سے متعلق ہے کہ جو اس کے خلاف کھڑے اس کو قتل کر دو, یہ حدیث باغی سے متعلق ہے. اور سیدنا حسین باغیوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا, نہ آپ بغاوت. اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کا عمل ہے, جو بغاوت کے لیے جاتا ہے خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں جاتا. ایک